انوار الحق پنو صاحب، فارمر جج ہائی کورٹ. سر اگر آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ سامنے تشریف لے آئیں سر. سب سے پہلے تو میں آپ کی یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی لیمنریز کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا اور ایٹ لیسٹ ایک بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میں جن اصحاب نے بات کی ہے ان میں سے مدر برلاس صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بھی بات کی ہے، اور اشرف عباسی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب نے جو بات کی ہے مجھے ایک نہیں 1000% ان سے اتفاق ہے. اور انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر، سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر، ہر چند کہ ایسا میرا ارادہ نہیں ہوتا. ہم جھوٹے ہیں، ہم دغاباز ہیں، ہماری ویلیو سسٹم اپنی زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں جا چکا ہے، اس لیے اس سے کسی قسم کی توقع فوری طور پر کئی نئے صوبے بنا لیں، لوکل گورنمنٹ لے آئیں، کوئی چانس بہتری کا نہیں ہے. جب تک جو مجھے ان 2-3 ٹرم سے بڑی حیرت ہوتی ہے، فلاں حکمران خاندان، ڈیموکریسی میں بھی کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ جی فلاں حکمران خاندان ہے، فلاں مقتدرہ. کیا ڈیموکریسی میں بھی کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کو مقتدرہ کہا جاتا ہے؟ تو جب تک یہ لوگ اپنے اپنے آربٹ میں نہیں جاتے، اور یہ اب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس ملک کا جو طبقہ ہے وہ جیسے پہلے بات ہو چکی، سٹنٹنگ بڑھ رہی ہے، ان ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، اسکول سے بچے بھاگ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اس بات کے یہ ان کو کاکروچ مارنے کو بھی تیار نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے، انڈیا والوں نے تو خود کو کاکروچ سے آئیڈینٹیفائی کیا، ایک سمبولکلی کیا کہ ہماری حیثیت یہ ہے، مگر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ڈیمانسٹریشن کرنے کے بعد اپنی ایک بات کو منوایا. یہاں تو آزادی سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے، آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کسی سے شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس ملک میں آزادی سے سوچنے کی اجازت نہ ہو، جس ملک میں آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ ملک کسی قیمت پہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ آفاقی اصول ہیں. آپ دنیا بھر کے جو ملک ہیں، جس ملک نے ترقی کی ہے، اگر انہوں نے کسی اصول کو پر آدھارک ہو کر ترقی کی ہے تو ہمیں بھی اسی پر جانا پڑے گا. ہمارا کوئی علیحدہ سے خطہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر، یہ کیا اسمبلیاں 15 دنوں میں 5 دنوں میں اتنی بڑی امینڈمنٹس ہوتی ہیں؟ کیا وزیر قانون کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس کو اس حد تک سبجوگیٹ ہونا چاہیے تھا؟ کیا پنجاب کے اندر ہر روز ہاف فرائی اور فل فرائی کی جو ٹرم چل رہی ہے وہ ہزاروں لوگ قتل ہو گئے؟ یہ گڈ گورننس ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ بہت دیر وقت گزار لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ان تمام قوتوں کو، اس ایلیٹ کلچر کو اپنے برے دنوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہ افسوسناک ایک بھیانک سا سین ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لہذا یہ جو بات کی گئی ہے کہ جناب نظام فیل ہو چکا ہے، کس نے کہا ہے؟ سوال یہ ہے کس نے کہا ہے؟ یہ وہ کس نظام کی پیداوار ہیں؟ اور ان کو سیکنڈ کاؤنٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹی وی پروگرام جو کل میں نے ایک دیکھا، وہ ایک منصور علی خان کوئی جرنلسٹ ہیں، جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے، فائلیں تیار ہو چکی ہیں، فلاں جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو وہ لیڈرشپ ہے اس کو یہ کیا جائے گا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا اختیار ہے.
یہ آپ کے کہنے پہ صوبے بننے چاہیے؟ یہ اس ملک کے جن کی زمین ہے، جن کا آسمان ہے، جن کی فضا ہے، یہ ان کے لیے، ان کے کہنے پہ بننا چاہیے۔ اس ملک کو تنخواہ دار طبقے نے لوٹا ہے، اس ملک کو تنخواہ دار طبقے نے خود کو مالک سمجھ کر، وہ خواہ ججز ہوں، خواہ بیوروکریٹ ہوں، خواہ فوجی ہوں، انہوں نے تباہ کیا ہے، اور وہ اپنی ڈگر پر پوری انوار الحق قوت سے جاری۔ پنو صاحب، آئی ایم سوری، میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ اور یہ ایک بات صرف چھوڑی گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کی گئی۔ شکریہ Thank you very شکریہ شکریہ انوار الحق پنو صاحب، بہت شکریہ۔